میں حضور مفتی صاحب قبلہ آپ سے عرض کروں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو حقوق ہیں اللہ رب العزت مدر ہیں، اللہ رب العزت کے وہ حقوق بندوں پر جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہمارے کیا فرائض ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم حقوق اللہ پورے ادا کر پائیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یقیناً یہ ایک بہت عمدہ موضوع بھی ہے اور یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کیفیت میں کہ جب ہم بندوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی پر بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں ذاتی فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ صحیح، مطلب لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں جی بڑے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، کام آتے ہیں، یوں آتے ہیں، تو وہ لوگوں کے اگر حقوق ادا کرے بندہ تو اس طرح ذرا مشہوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے آپ کو صرف حقوق العباد تک ہی محدود کر لیا ہے اور حقوق اللہ کی جانب بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب بات آئے حقوق اللہ کی ادائیگی تو کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو بس رحم ہی رحم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر بندی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا بھی کوئی حق ہم پر بنتا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، حالانکہ سب سے پہلا حق ہی ہمارے پروردگار کا ہم پر، بے شک، جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور نہ صرف بھیجا بلکہ جب ہمیں یہاں بھیجا تو ہماری ضروریاتی زندگی کا تمام تر سامان ہمارے بھیجنے سے پہلے مہیا فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان سب کچھ بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے حق سب سے پہلے ہم پر اگر کسی کا حق ہے تو ہمارے پروردگار کا ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، بالکل صحیح، اللہ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جو صفات جو کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، کوئی بھی مخلوق اس کے ساتھ ذات و صفات اور افعال میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف زبان سے یہ نہیں کہ جی آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی حقوق اللہ ہے۔ اور ایمان لانے میں ایک تو یہ ہے کہ معرفت الہی کے ساتھ ساتھ عبادت الہی، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے جتنے اسلوب اور طریقے ان تمام میں پروردگار کے حکم کی بجاوری کی جائے۔ جو اللہ نے کہا، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور پھر آخری حق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے محترم، مکرم، معظم، محتشم بندے بطور نبی اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، ان پر بھی ایمان لانا یہ بھی حقوق اللہ میں، ان کی تعظیم کرنا یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیات حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہم پر ہے۔ ایمان بھی لائیں اور اپنے تمام تر معاملات میں سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر اطاعت و فرما برداری اس کیفیت میں ہونی چاہیے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ مجھے اجر بھی دے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، میں جو کچھ کروں گا یہ مجھ پر واجب ہے کہ اپنے پروردگار کا حق۔ اللہ اکبر۔